حدیث نمبر 1827۔ حضرت عمر بن عبسہ سلامی فرماتے ہیں، میں زمانہ جاہلیت میں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے جو بہت سی خبریں دیتا ہے۔ پس میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ چھپے ہوئے ہیں اور قوم آپ پر دلیر ہو رہی ہے۔ پھر میں کسی ہیلے سے آپ کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ فرمایا، مجھے صلح رحمی کرے، بتوں کو توڑنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، اس راستے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام ہے۔ فرماتے ہیں، ان دنوں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو آپ پر ایمان لاتے۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کی اتباع کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، میرا اور ان لوگوں کا حال نہیں دیکھتے، ابھی اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاؤ، جب تمہیں خبر ملے کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا تو میرے پاس آنا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور میں اپنے گھر میں تھا اور لوگوں سے آپ کے بارے میں خبریں حاصل کرتا رہا۔ اس دوران مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا، یہ شخص جو مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، لوگ تیزی سے ان کا دین قبول کر رہے ہیں اور ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں، پھر میں مدینہ طیبہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم وہی ہو جو مجھے مکہ مکرمہ میں ملے تھے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس بات کی خبر دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی اور مجھے اس کا علم نہیں، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھو، پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھو، کیونکہ اس نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی گواہی دی جاتی ہے حتیٰ کہ سایہ نیزے کے برابر ہو جائے۔ پھر نماز سے رک جاؤ، اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ جب سایہ مشرق کی طرف چلا جائے تو نماز پڑھو، اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں حتیٰ کہ عصر کی نماز پڑھو۔ تم پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، پس کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور اسے جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ داڑھی کے کناروں سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے، پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے اتر جاتے ہیں۔ پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بالوں کے کناروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ ہی پوروں سے گر جاتے ہیں۔ بس اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس کی بزرگی اس طرح بیان کرے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دے، تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی تو حضرت ابو امامہ نے ان سے فرمایا، اے عمر بن عبسہ، دیکھو تم کیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں گل گئی ہیں اور میری موت کا وقت آ چکا ہے
اور مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 یا 2-3 بار حتیٰ کہ انہوں نے 7 بار کا شمار کیا اتنی بار نہ سنی ہوتی تو میں اسے کبھی بھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے تو اس سے زیادہ بار اسے سنا ہے۔